خطوہ مکمل ہو گیا، اب اصل کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ قال المصنف بعد ما تیمن بالتسمیۃ الحمد للہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم۔ مصنف علیہ الرحمہ نے بسم اللہ شریف سے برکت حاصل کرنے کے بعد الحمد للہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم فرمایا، یعنی جب صاحب منار نے، جس کی یہ شرح ہے نور الانوار، اصل کتاب کو جب مصنف نے شروع فرمایا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کرنے کے بعد انہوں نے فرمایا الحمد للہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم۔ تو بسم اللہ سے برکت حاصل کرنے کے بعد فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت دی صراط مستقیم کی۔ فتفسیر قولہ الحمد للہ واضح، تو مصنف کے قول الحمد للہ کی تفسیر واضح ہے۔ مصنف یعنی ماتن نے جو کہا الحمد للہ الذی، اس میں الحمد للہ کی تفسیر واضح ہے۔ تو حمد کہتے ہیں زبان سے تعظیم کے ارادے سے کسی کی تعریف کرنا، تعظیم کے ارادے سے تعریف کرنے کو حمد کہتے ہیں۔ اور اللہ یہ اس ذات کا نام ہے جس کا وجود واجب ہے اور جس کے اندر تمام صفات کمالیہ جمع ہیں، یعنی ایسی ذات جس کا وجود ایک لمحے کے لیے بھی نہ کبھی ختم ہوا نہ کبھی ختم ہو سکتا ہے، ایسی ذات جس سے صفت وجود نہ کبھی جدا ہوا ہے نہ کبھی جدا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اسی کا نام ہے اللہ۔ ایسی ذات جس کا وجود واجب ہے اور جس کے اندر کمالیت کی ساری صفتیں جمع ہیں، صفت وجود ہمیشہ اس کے ساتھ ہے، صفت وجود کا اس سے جدا ہونا محال ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر ساری کمالیت کی صفتیں جمع ہیں۔ وَأَمَّا الْهِدَایَةُ فَكَمَا قِیل، اور رہا مصنف کے قول میں لفظ ہدایت، فَكَمَا قِیل، تو جیسا کہ کہا گیا ہے الدلالة الموصلة إلى المطلوب أو الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب، کہ ایسی دلالت جو مطلوب تک پہنچانے والی ہو، یا ایسی دلالت اس چیز پر جو چیز مطلوب تک پہنچانے والی ہو۔ ہدایت کے سلسلے میں ہدایت کا معنی کیا ہے؟ تو ہدایت کے دو معانی آتے ہیں، علماء نے فرمایا ہے کہ ہدایت کے دو معانی آتے ہیں۔ ہدایت ایک معنی اس کا ہوتا ہے مطلب تک پہنچانا، ایسی ہدایت جو مطلب تک پہنچا دے، اور دوسرا معنی ہے اس راستے کو دکھانا جو راستہ مطلوب تک پہنچا دے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ سے کوئی کسی جگہ کا، کسی منزل کا آپ سے پتہ پوچھتا ہے، کسی منزل کی رہنمائی آپ سے چاہتا ہے، تو یا تو آپ اسے اس منزل تک جا کر پہنچا دیں یا پھر اسے وہ راستہ بتا دیں جو راستہ منزل تک جائے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ہدایت کے دو معنی آتے ہیں، ایک ہے ایصال الی المطلوب، یعنی مطلب تک پہنچا دینا، منزل تک پہنچا دینا، اور دوسرا ہے اس راستے کی رہنمائی کرنا، اس چیز کی رہنمائی کرنا جو مطلب تک یا منزل تک جو پہنچا دے، ٹھیک ہے۔ تو دو معنی آتے ہیں ہدایت کے، یہ دونوں معنی۔ اب جب دو معنی آتے ہیں تو یہ کیسے معلوم ہوگا کہ کس جگہ کون سا معنی مراد ہوگا اور کس جگہ کون سا معنی مراد نہیں ہوگا؟ یعنی کبھی کبھی ہدایت استعمال ہوتا ہے، ہدایت دینے والا جو فاعل ہوتا ہے ہدایت کا وہ کبھی اللہ تبارک و تعالی ہوتا ہے، کبھی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کبھی قرآن کریم، جو آیتیں قرآن کریم میں آئی ہیں ان میں، ٹھیک ہے، تو کبھی اس کا فاعل جو ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہوتا ہے، کبھی قرآن اور کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب اس میں کس جگہ پر کون سا معنی مراد لیا جائے گا، اس سلسلے میں علماء کا قول کیا ہے اس کو آگے بیان فرما رہے ہیں۔ وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّهُ إِذَا نُسِبَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَىٰ يُرَادُ بِهِ الْأَوَّلُ وَإِذَا نُسِبَ إِلَى الرَّسُولِ أَوِ الْقُرْآنِ يُرَادُ بِهِ الثَّانِي۔ علماء کرام نے اس چیز پر اجماع فرمایا ہے کہ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب ہو تو اس سے پہلا معنی مراد ہوگا، اور جب وہ رسول یا پھر قرآن کی طرف منسوب ہو تو اس سے دوسرا معنی مراد ہوگا۔ یعنی اگر ہدایت کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو، یعنی ہدایت دینے والا فاعل جو ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہو، تو اس صورت میں اس ہدایت سے ایسی ہدایت مراد ہوگی جو ہدایت مطلوب تک پہنچا دے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی اگر قرآن شریف میں کہیں پر یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت فرمائی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مقصد تک پہنچا دیا، منزل تک پہنچا دیا۔ اور جب وہ منسوب ہو رسول کی طرف یا قرآن کی طرف تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا پھر قرآن نے رہنمائی فرما دی کسی کی، یعنی رسول کے یا پھر قرآن کے ہدایت فرمانے کا مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے اس کو راہ دکھلا دی، ٹھیک ہے۔ اب ایک بات اور کہ ہدایت جو ہے اگر اس سے ایصال الی المطلوب مراد لیا جاتا ہے، ایصال الی المطلوب کے اندر گمراہ ہونا یہ محال ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایصال الی المطلوب کے بعد کسی کا گمراہ ہو جانا یہ محال ہے، اور اراۃ الطریق میں یہ محال نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جسے مطلب تک پہنچا دیا جائے، جس ہدایت کے اندر ایصال الی المطلوب کا معنی مراد لیا جائے تو وہاں پر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب جس کو یہ ہدایت مل چکی ہے وہ اب گمراہ نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، بھٹک نہیں سکتا ہے اب، اور جسے صرف راستہ دکھایا جائے وہ بھٹک سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی جیسے عام طور پہ اگر آپ کسی کی رہنمائی کرتے ہیں تو اگر آپ اسے منزل تک پہنچا دیتے ہیں تب تو وہ نہیں بھٹکے گا، لیکن آپ اسے صرف راستہ دکھاتے ہیں تو وہ بھٹک سکتا ہے۔ تو وہی ہے کہ اگر ایصال الی المطلوب مراد لیا جاتا ہے تو اس میں گمراہ ہونا محال ہے، ٹھیک ہے۔ جسے ایصال الی المطلوب والی ہدایت مل جائے اس کا گمراہ ہونا محال ہے، اور جسے اراۃ الطریق والی مل جائے تو اس کا وہ گمراہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو علماء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ اس سے جب اس کو منسوب کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، یعنی فاعل جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مقصد تک پہنچا دیا، منزل تک پہنچا دیا۔ جب فاعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن شریف ہو تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر قرآن نے ان کو راہ دکھلا دیا، جس کی ہدایت ہو رہی ہے اسے راہ دکھلایا، ٹھیک ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ فاعل ہوگا تو اس وقت یہ ہونا چاہیے کہ جسے راہ دکھلائی جائے، جس کی رہنمائی کی جائے وہ گمراہ نہ ہو، اور جہاں پر فاعل رسول یا پھر قرآن ہو تو وہاں پر اس کا گمراہ ہونا ممکن ہوگا، ٹھیک ہے۔ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فاعل ہوگا وہاں پر گمراہ ہونا محال ہوگا، ٹھیک ہے۔ وقالوا ايضا اذا عدي الى المفعول الثاني بلا واسطة يراد به الاول، اور یہ بھی کہا ہے علماء نے کہ جب یہ متعدی ہو مفعول ثانی کی طرف بغیر واسطے کے تو اس سے اول مراد ہوگا، اور جب یہ متعدی ہو مفعول ثانی کی طرف الا یا لام کے واسطے سے تو اس سے ثانی مراد ہوگا۔ یہ اصل میں جب علماء کرام نے یہ فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب ہو تو اس سے اول مراد ہوگا، اور جب رسول کی طرف منسوب ہو یا قرآن کی طرف منسوب ہو تو اس سے ثانی مراد ہوگا، تو
اس وقت یہ ایک اعتراض ہوا کہ بہت سی آیتیں ایسی ہیں جن میں یہ قاعدہ درست نہیں ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس قاعدے کے بنا پر اگر ہم ان آیتوں کو دیکھیں تو وہاں پر اس قاعدے کے حساب سے جو معنی ہونا چاہیے وہ معنی مراد لیا جانا وہاں پر درست نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اعتراض ہوا تو ایک اور قاعدہ بنایا گیا اور پھر یہ کہا گیا، فرماتے ہیں کہ اذا عدی الی المفعول الثانی، کہ جب وہ مفعول ثانی کی طرف متعدی ہو بغیر واسطے کے تو اس سے پہلا معنی مراد ہوگا، یعنی ایصال الی المطلوب مراد ہوگا، ٹھیک ہے۔ جب یہ جو لفظ ہدایت ہوتا ہے، ہدایت فعل، یہ دو مفعولوں کو متضمن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے مفعول جو ہوتے ہیں وہ دو ہوتے ہیں، ایک وہ جسے ہدایت دی جائے اور ایک وہ مفعول جس چیز کی ہدایت دی جائے، جس کی طرف ہدایت دی جائے، ٹھیک ہے۔ تو دو مفعول اس کے ہوتے ہیں۔ تو اب جو دوسرا مفعول ہوتا ہے، یعنی جس چیز کی ہدایت دی جاتی ہے، جس چیز کی طرف ہدایت دی جاتی ہے، وہ جو دوسرا والا مفعول ہوتا ہے، اس مفعول کی طرف جب یہ متعدی ہو تو اگر بغیر کسی حرف جر کے، جیسے الی یا لام، ان کے بغیر اگر متعدی ہو تو اس وقت پہلا معنی مراد ہوگا، اور جب مفعول ثانی سے پہلے الی یا پھر لام ہو تو اس صورت میں اس کا معنی یہ ہوگا، دوسرا والا اس کا معنی ہوگا، یعنی ارادۃ الطریق، راہ دکھلانا۔ تو یہ ایک دوسرا قاعدہ بنایا گیا۔ تو اب جہاں پر بھی ہدایت آئے تو وہاں پر دو چیزیں دیکھنی ہے، ایک کہ اس کا فاعل کون ہے، اس کے بعد پھر یہ کہ مفعول ثانی کی طرف یہ متعدی ہے کس چیز کے واسطے سے، الی ہے یا لام ہے یا پھر بلا واسطہ ہے۔ اگر الی یا لام کے واسطے سے متعدی ہو تو اس صورت میں اس کا معنی ہوگا کہ ارادۃ الطریق، ٹھیک ہے۔ اس صورت میں اس کا معنی یہ ہوگا راہ دکھلانا، اس کا معنی ہوگا، اور اگر بغیر کسی واسطے کے ہو تو اس وقت معنی ہوگا ایصال الی المطلوب، یعنی منزل تک پہنچانا، مقصود تک پہنچانا۔ وہا ہنا ان نظر الی انہ منسوب الی اللہ تعالی ینبغی ان یراد بہ الاول وان نظر الی انہ عدی بواسطۃ الی ینبغی ان یراد بہ الثانی۔ وہا ہنا، اور یہاں پر اگر نظر کیا جائے اس بات کی طرف کہ وہ منسوب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، تو مناسب یہ ہے کہ اس سے پہلا والا معنی مراد لیا جائے، اور اگر اس بات کی طرف نظر کیا جائے کہ یہ مفعول ثانی کی طرف متعدی ہے الی کے واسطے سے، تو مناسب یہ ہے کہ اس سے دوسرا معنی مراد لیا جائے۔ یعنی جب مصنف علیہ الرحمٰ نے جو فرمایا ہے الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق، ہدانا الی الصراط المستقیم، ٹھیک ہے، الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم جو فرمایا، تو یہاں پر دیکھیں ہدا استعمال کیا گیا ہے اور الی الصراط المستقیم، مفعول اول جو ہے وہ ہدانا ہے، ہدانا میں جو نا ضمیر ہے وہ مفعول اول ہے، اور الصراط المستقیم یہ مفعول ثانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بیچ میں جو ہے مفعول ثانی کی طرف جب جو ہدایت متعدی ہے مفعول ثانی کی طرف، وہ الی کے واسطے سے ہے۔ تو پہلے یہ دیکھیں کہ ہدا کا فاعل کیا ہے، تو ہدا کا فاعل جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہے، کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی صراط مستقیم کی۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالی ہدایت کا فاعل ہے تو یہ منسوب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، تو اس صورت میں اس سے پہلا والا معنی مراد لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ الی کے واسطے سے یہ مفعول ثانی کی طرف متعدی ہے، تو یہ اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ اس سے ارادۃ الطریق مراد ہو، ایصال الی المطلوب مراد نہ ہو، دوسرا معنی مراد ہو۔ تو اب اس میں کیا درست ہے؟ یہ اعتراض پڑ رہا ہے کہ اگر ہم فاعل کی طرف دیکھ رہے ہیں تو اس صورت میں تو عبارت یہ تقاضا کرتا ہے کہ یہاں پر پہلا معنی مراد لیا جائے، اور اگر ہم
اس کے متعدی ہونے کی طرف، مفعول ثانی کی طرف متعدی ہونے کی طرف نظر کرتے ہیں تو اس صورت میں الا کا ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یہاں پر مفعول یہ معنی ثانی مراد لیا جائے، اراۃ الطریق۔ تو اب درست کیسے ہوگا، اس کا جواب کیا ہے؟ تو اسی کے جواب میں فرماتے ہیں فَإِمَّا أَن يُقَدَّرْ هَدَانَا رُسُلُهُ أَوْ يُقَالْ کلمۃ الا مزیدۃ للتاکید او التوقیۃ۔ تو یا تو ہدانہ رسولہ میں رسولہ کو مقدر مانا جائے گا، یا پھر یہ کہا جائے گا کہ کلمہ الا جو ہے وہ زائد ہے تاکید اور تقویت کے لیے۔ وبالجملۃ لا یخلو ھذا عن تمحل، اور حاصل کلام یہ ہے کہ یہ مشقت سے خالی نہیں ہے۔ یعنی جو جواب دیا کہ یہاں پر یا تو ہدانہ کے بعد رسولہ مقدر ہے، ٹھیک ہے، ہدانہ سے پہلے رسولہ مقدر ہے، یعنی ہدا کا جو فاعل ہے وہ رسول ہے، الحمدللہ الذی ہدانہ رسولہ، یا الحمدللہ الذی نہیں، الحمدللہ الذی ہدانہ رسولہ، ٹھیک ہے، کہ اصل عبارت یہ ہے الحمدللہ الذی ہدانہ رسولہ الی الصراط المستقیم۔ تو اب اگر ہم دیکھیں کہ رسولہ، رسول کو اس کا فاعل بنا دیا، ٹھیک ہے، ہدا کا فاعل بنا دیا رسول کو، اگر رسول کو ہدا کا فاعل ہم بنا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں الی الصراط المستقیم کی طرف کہ الا جو ہے وہ تقاضا کرتا ہے اراۃ الطریق کا، تو اس صورت میں یہ معنی درست ہو جائے گا کہ جو انبیاء کرام وغیرہ ہدایت فرماتے ہیں وہ اراۃ الطریق ہی ہوتا ہے، اور الا کا ہونا بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یہاں پر اراۃ الطریق مراد لیا جائے۔ تو اگر یہاں رسول کو مقدر مانتے ہیں تو اس صورت میں درست ہو جائے گا یہ قول، اور یہاں پر جو مراد ہوگا ہدا سے وہ اراۃ الطریق ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم یہی مانتے ہیں کہ فاعل جو ہے وہ کلمہ جلالت ہی ہے، ہم یہاں پر کچھ مقدر نہ نکالیں، تو اس صورت میں یہ کہا جائے گا کہ الا جو ہے وہ زائد ہے تاکید اور تقویت کے لیے، ٹھیک ہے، صرف تاکید کے لیے الا کو زائد کر دیا گیا ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جب الا زائد ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہدا جو ہے وہ صراط مستقیم کی طرف متعدی ہے بغیر الا کے واسطے سے، کیونکہ الا تو اصل عبارت میں نہیں ہے، وہ زائد ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر ہم فاعل ہدانہ کا کلمہ جلالت کو بناتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا فاعل بناتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ الا جو ہے اس کو تاکید کے لیے زائد ماننا پڑے گا، اور اس وقت یہ درست ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہدایت فرمائی ہے صراط مستقیم کی، اور اس وقت ہدایت سے مراد جو ہے وہ اصال المطلوب ہوگا، ٹھیک ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ اگر الحمدللہ الذی ہدانہ الی الصراط المستقیم میں ہم کلمہ جلالت یعنی ہدانہ کو دیکھتے ہیں تو اس کا فاعل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اس کے بعد پھر ہم الی الصراط المستقیم کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ الا کے واسطے سے متعدی ہے، تو فاعل جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے تو اس سے وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یہاں پر ایصال الی المطلوب مراد لیا جائے، اور الی الصراط المستقیم کے اندر الا کا ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یہاں پر اراۃ الطریق مراد لیا جائے، تو ایک ہی وقت میں اراۃ الطریق اور ایصال الی المطلوب دونوں مراد لینا درست ہے نہیں۔ تو اس کا جواب یہ دیا کہ اگر ہم کلمہ جلالت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر ہم ہدانہ کا فاعل بناتے ہیں تو اس صورت میں الا جو ہے وہ تاکید کے لیے زائد ہے، تو اس وقت یہ درست ہو جائے گا، اور مطلب یہ ہوگا کہ الا یہ جو ہدانہ فعل ہے وہ متعدی ہے اپنے مفعول ثانی کی طرف بغیر الا کے واسطے سے، الا صرف زائد ہے، صرف تاکید کے لیے زائد ہے۔ اور اگر ہم دوسری طرح اس کو درست کر سکتے ہیں رسول کو مقدر مان کر، کہ اصل عبارت ہے الحمدللہ الذی ہدانہ رسولہ الی الصراط المستقیم، تو اس صورت میں الا کو زائد ماننے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور معنی درست ہو جائے گا کہ
اس کے رسولوں نے ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرمائی ہے، اور یہ ہدایت اراۃ الطریق ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح اعتراض جو ہے وہ دفع ہو جائے گا۔ اور یہاں پر اگر نظر کیا جائے اس بات کی طرف کہ یہ منسوب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، تو مناسب یہ ہے کہ اس سے پہلا معنی مراد لیا جائے، اور اگر منسوب کیا جائے اور اگر نظر کیا جائے اس بات کی طرف کہ یہ متعدی ہے الہ کے واسطے سے، تو مناسب یہ ہے کہ اس سے ثانی مراد لیا جائے۔ تو یا تو ہدانہ رسولہ یہ مقدر عبارت نکالی جائے گی، یا پھر کلمہ الہ کو، یا پھر کہا جائے گا کہ کلمہ الہ زائد ہے تاکید اور تقویت کے لیے۔ اور حاصل کلام یہ ہے کہ یہ مشقت سے خالی نہیں ہے، یعنی